کوئی بڑی حیثیت والی شخصیت آپ کو آواز دے تو اس آواز کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ یقیناً متوجہ ہوں گے، انتظار کریں گے کہ ابھی کیا حکم آ رہا ہے۔ تو ایمان والوں کو جب ان کا رب آواز دے ان کو بھی کان کھڑے کرنے چاہیے کہ میرا رب کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی اہم بات اللہ ذکر کریں گے، اس لیے اللہ نے آواز دے کے پہلے متوجہ کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی یا ایھا الذین آمنوا کے بعد حکم ہوگا وہ ایمان کا تقاضا ہوگا، ایمان کا تقاضا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے اسی طرح الفاظ ذکر فرمائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر مقرر کر دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں روزے۔ صیام صوم کی جمع ہے، صوم کا لفظی معنی ہے رک جانا، اور اصطلاحی معنی اس کا ہے، شریعت کے اصطلاح میں صوم کس کو کہتے ہیں؟ محدود وقت کے لیے محدود چیزوں سے رک جانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر۔ محدود وقت سے مراد طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک، محدود چیزوں سے مراد کھانا پینا، اپنی شہوت پوری کرنا، یہ تین چیزیں ہیں جو صرف روزے کی حالت میں حرام ہیں۔ ہاں جو باقی ایام اور باقی اوقات میں حرام ہیں ان کی حرمت روزے کی حالت میں بڑھ جاتی ہے، اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن حرام وہ پہلے بھی ہے۔ کھانا جو پہلے حلال تھا، مشروبات جو پہلے حلال تھے، اپنی حلال بیوی سے فائدہ اٹھانا جو پہلے حلال تھا مجامات کے ساتھ، ہم بستری کے ساتھ، اب روزے کی حالت میں محدود وقت کے لیے اس کو چھوڑ دینا اللہ کی عبادت کے طور پر۔ اچھا، صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، خالی پیٹ 12 گھنٹے آپ نے کھانا نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، یہ روزہ تو نہیں ہوا نا، آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے طور پر اس کا حکم مانتے ہوئے کھانے پینے سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوائی دی ہے اور آپ سے کہا کہ اپنے اہلیہ سے دور رہے اتنے دنوں تک جب تک یہ دوائی کھائیں گے، آپ بستری نہیں کرتے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پرہیز ہے۔ روزہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ پھر محدود وقت، آپ کہتے ہیں میں